الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وأعلانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھلی رہنے دو کھڑکیاں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں. لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں. چنگے آتمندے ہاں چنگے آتمندے نبائی رکھی سوڑیاں. لگیاں نے موجاں کسے نو میں اپنا دکھڑا سنایا نہیں. تیرے باجو کسے مینو سینے نال لایا نہیں. سینے نال لایا تے لائی رکھی سونیا. سینے نال لایا تے لائی رکھی سونیا. چنگے آتمندے ہاں نبائی رکھی سونیا. لگیاں نے موجاں ہن آقا دے غلامان میں ادنا غلام. لوکی کہنے خاص بیٹے آما وچوں آما. آقا دے غلامان میں ادنا غلام. لوکی کہنے خاص بیٹے آما وچوں آما. پردے جے پایا تے پائی رکھی سونیا. پردے جے پایا تے پائی رکھی سونیا. چنگے آتمندے ہاں نبائی رکھی سونیا. لگیاں نے موجاں ہن تیرا نام لے کے آقا شان میں بھی پائی
ڈور سایاں آپے تو چڑھائی ہے تیرا نام لے کے آقا شان میں بھی پئی ہے تیرے ہاتھ ڈور سایاں آپے تو چڑھائی ہے چڑھی ہوئی گڈی لوں چڑھائی رکھی سونیا چڑھی ہوئی گڈی لوں چڑھائی رکھی سونیا چنگے حق مندے ہاں نبھائی رکھی سونیا لگیاں موجاں لکے ہوئے بانو لکائی رکھی سونیا چنگے حق مندیاں نبھائی رکھی سونیا لگیاں موجاں تیرے باجو آقا کسے خبر نہ لئیے بڑے چر بعد آقا میری سنی گئی ہے تیرے باجو آقا کسے خبر نہ لئیے تیرے باجو آقا کسے خبر نہ لئیے بڑے چر بعد آقا میری سنی گئی ہے بنی ہوئی بات نو بنائی رکھی سونیا لگیاں موجاں حشر دیاڑے جدوں عملاں نو تولنا شرم دے مارے میں تے کچھ بھی نہیں بولنا حشر دیاڑے جدوں عملاں نو تولنا شرم دے مارے میں تے کچھ بھی نہیں بولنا کملی چ اپنی لکائی رکھی سونیا کملی چ اپنی لکائی رکھی سونیا چنگے آکے مندے ہاں نبھائی رکھی سونیا لگیاں موجاں ہن اور زیائیوں دیال دا بڑی غلام ایڈے نال ود ہون لینا کی نام بڑیا غلام تے بنائی رکھی سونیا بڑیا غلام بنائی رکھی سونیا چنگے آکے مندے ہاں نبھائی رکھی سونیا لگیاں موجاں ہن لائی رکھی سونیا چنگے آکے مندے ہاں نبھائی رکھی سونیا لگیاں موجاں ہن حمد و ثنا بعد ادنات مصطفیٰ علی تحیت و ثنا جمادی الاخری کا مہینہ شروع ہو چکا ہے
اور اس مہینے کے اندر بہت سارے واقعات وقوع پذیر ہوئے، اور اس ماہ مبارک کی 22 تاریخ کو 22 جمادی الاخری حضرت خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارکہ ہے، اور پوری روئے زمین کے اندر آپ کی یاد منائی جاتی ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی لب کشائی کریں گے، اور اسلام کے اوپر جو ان کا احسان ہے وہ رہتی دنیا پر قائم رہے گا، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہی ان کے لیے کافی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فخر موجودات، تاجدار انبیاء، امام الرسل، سرور کون و مقام، سرور ذیشان صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اوپر جس نے بھی احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر کا احسان میرے اوپر باقی ہے۔ ان کا احسان میں دنیا میں ادا نہ کر سکا، نہ چکا سکا، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا احسان چکا دے گا، یعنی اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عاشق اور مرید ہیں اور خلیفہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے محبوب کے لیے کسی چیز کی پرواہ نہ کی، اولاد، مال، جان سب کچھ قربان کر دیا، اور وہ بے مثال قربانی دی کہ رہتی دنیا تک عاشقوں کے لیے وہ قربانی نمونہ حیات رہے گی۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے مقصد تخلیق، یعنی نماز۔ انسان کا مقصد کیا تھا دنیا میں آنے کا؟ تو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 43 فرماتا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ یہ پہلے پارے کے اندر بھی ہے یہ حکم، اور دوسری صورتوں کے اندر بھی یہ حکم آیا۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ یہ آیت جو ہے یہ پہلے پارے کے شروع کے پاؤ کے اندر ہے، اور نماز کے بارے میں قرآن کریم کی کئی آیتیں مختلف پاروں کے اندر اور صورتوں کے اندر موجود ہیں۔ ارشاد بارک تعالیٰ ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، وَارْکَعُوا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ، مع الراکعین رکوع کرو۔ یہ تین باتیں ارشاد فرمائی کہ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نماز تنہائی کے اندر بھی جائز ہے، پڑھ سکتا ہے، لیکن جب اجتماعی صورت میں جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو اس کا رتبہ، مرتبہ اور مقام اور اجر و ثواب زیادہ ہو جائے گا۔ دوسرے مقام سورۃ الزاریات آیت نمبر 56 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے جن و انس کی جماعتوں، اللہ نے تمہیں نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ فرشتوں کو بھی اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، جنات کو بھی اللہ نے اس لیے پیدا کیا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اور یاد رکھو دنیا میں جتنی زیرو چیزیں ہیں یا وہ چیزیں جن کے اندر حس نہیں، وہ سب اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، فرمایا ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، لیکن انسان کی تسبیح، جنات کی تسبیح اور عبادت اللہ کو بڑی پیاری ہے،
ورنہ فرشتے اس قدر زیادہ ہیں کہ اس قدر انسان بھی نہیں ہے۔ فرشتوں نے عرض کی نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، اے پروردگار ہم تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے، تیرا ذکر کرنے کے لیے کافی ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلم، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم جانتے نہیں ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا اس مقصد سے ہم پیچھے ہیں، اور ہم رزق کی تلاش کے اندر، دنیا داری کے اندر اتنے کھو گئے اور اتنے مصروف عمل ہو گئے اور اتنے دنیا داری میں لگ کے اپنے رب سے غافل ہو گئے کہ اب حقیقت حال سے ہم آشنا ہی نہ رکھے اور آنکھوں کے اوپر غفلت کے پردے پڑ گئے، جبکہ اللہ کی یاد وہ رزاق ہے جس نے ہمیں بھیجا عبادت کے لیے۔ فرمایا رزق کا ذمہ میں پروردگار کا ہے، تمہارا ذمہ کیا ہے؟ عبادت کا، رزق کا میرا۔ تو انسان تگو دو کرے ضروری رزق کے لیے، لیکن جب بھی عبادت کا وقت آ جائے، نماز کا وقت آ جائے، سارے کام چھوڑ کے اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائے۔ یہ نہ کہے کہ ابھی مجھے کام کرنا ہے، بلکہ کام کو یہ کہہ دے ابھی مجھے نماز پڑھنی ہے، تو پھر اللہ اس کام کے اندر برکت عطا فرما دے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت فرماتی ہیں نبی پاک کی صحبت یافتہ صحابی، حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے والے اور نبی پاک کے سینہ اقدس سے علم کی نور لینے والے صحابہ کرام میں سے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کی یہ ایک بڑی پیاری بات ہے، اور سنو اور غور و فکر کرو۔ آپ فرماتے ہیں مجھے زندگی میں 3 چیزیں بڑی پیاری ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں بڑی پیاری ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ نوافل میں لمبا سجدہ کرنا، حضرت ابو درداء فرماتے ہیں مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، یعنی لمبا سجدہ کرنا۔ اور پھر آپ فرماتی ہیں روزوں میں پیاس مجھے بڑی اچھی لگتی ہے۔ پھر حضرت ابو درداء فرماتی ہیں کہ نمبر 3، اچھی باتیں کرنے والوں کی مجلس مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، یعنی اچھے لوگوں کی محفل میں بیٹھنا، یہ آپ فرماتے ہیں مجھے بڑا ہی اچھا لگتا ہے۔ تو یاد رکھو اللہ والوں نے عبادت کی ہے اور اپنے مقصد کو بھولے نہیں، اپنے مقصد کو جاری رکھا اور مقصد پورا کیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر اکابرین صحابہ جنہوں نے نماز کی روایتیں لی ہیں، وہ تمام بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کرنی چاہیے، اور نماز وہ عمل ہے کہ جس کا صرف کوئی یہ سوچے کہ صرف اللہ نے ہمیں عبادت کے اندر ہمیں ہی لگا دیا ہے، تو پہلے لوگوں کو تو نہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر ہم نے پہلوں کو بھی نماز کا حکم دیا، پہلی امتوں کو بھی نماز کا حکم دیا۔ قرآن کریم سورہ انبیاء آیت نمبر 73 پڑھنے لگا ہوں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اللہ فرماتا ہے اور ہم نے انہیں امام کیا اور ہمارے حکم سے یہ بلاتے ہیں۔ کون؟ اس سے مراد حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام ہے، حضرت لوط علیہ السلام ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ ہم نے انہیں امام کیا۔ تو امام متعین کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، اس کو کہتے ہیں سنت الہیہ، اور آج تک امامت کبریٰ بھی چلتی آ رہی ہے اور امامت صغریٰ بھی چلتی آ رہی ہے، لیکن اس کی کچھ حیثیتیں بدل گئی ہیں، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے اس کے اندر امامت کبریٰ کے اندر بھی خرابیاں پیدا ہو گئی اور صغریٰ کے اندر بھی لوگوں نے غفلت شروع کر دی۔
تو اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام کیا، وہ ہمارے حکم سے بلاتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی، فعل الخیرات، اچھے کام کرنے کی۔ وحی کس چیز کی نازل کی؟ اچھے کام کرنے کی۔ وَإِيتَاءَ الزَّکَاۃ، وَإِقَامَ الصَّلَاۃ، نماز قائم کرنے کی۔ وَإِيتَاءَ الزَّکَاۃ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی۔ اور وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ سب ہماری عبادت کرتے تھے۔ یہ تو حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی بات آئی۔ اب اور سنو، سورہ لقمان آیت نمبر 17 ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانھ عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ سورہ لقمان، حضرت لقمان علیہ السلام بڑے دانا و مدبر و حکیم ہوئے، اور آپ نے جو وصیتیں کی اپنی اولاد کو، ان میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی، اور ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کو وصیت کرنی چاہیے، حکم دینا چاہیے، آگے اولاد کی مرضی ہے، عمل کرے یا نہ کرے۔ حد بلوغت کو پہنچ گئے بچے، حد بلوغت کو پہنچ گئے، اب وہ شریعت کے احکام کے ذمہ دار خود ہیں، جواب وہ خود دیں گے۔ اب ماں باپ کے اوپر سوال نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بلوغت جب بالغ ہو جاتا ہے بچہ، تو اب حد شرعی اس کے اوپر شروع ہو جاتی ہے، لیکن ماں باپ نیکی کا حکم دے وہ عمل نہیں کرتے، کہ گناہ گار وہ ہوں گے، ماں باپ نہیں ہوں گے۔ لیکن پھر بھی اولاد کو ہر وقت اچھی باتیں بتانی چاہیے، واعظ و نصیحت کرنی چاہیے، تاکہ اس واعظ و نصیحت کا اثر کبھی نہ کبھی ضرور اس کا ظہور ہو جاتا ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام آپ فرمانے لگے یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، اے میرے بیٹے نماز قائم کر اور اچھی بات کا، وامر بالمعروف، اچھی بات کا حکم دے، وانھ عن المنکر، اور بری بات سے منع کر۔ پھر فرمایا واصبر علی ما اصابک، تم پر جو آزمائش اور مصیبت آئے تو صبر کر۔ تو قرآن کریم کی اس آیت سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 سے بھی یہی بات واضح ہو گئی کہ حضرت لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو پہلا حکم جو دیا ہے وہ نماز کا دیا ہے۔ اب آگے چلیے، اور یہ سورہ یونس آیت نمبر ہے 87، اور ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا، بڑے جلیل القدر نبی ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ امت کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کو وحی بھیجی، اللہ فرماتا ہے کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤ، ان تبوّا لقومکما بمصر بیوتا، کہ اپنی قوم کے لیے مکان بناؤ، کیونکہ مصر فرعون اور اس کی ذریت غرق ہو چکی تھی، اور اس کے 6 لاکھ سپاہی بھی دریائے نیل کے اندر ڈوب چکے تھے، مارے جا چکے تھے، اور مصر جو ہے اس کو آج سر نو تعمیر کرنی تھی۔ اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے فرعون اور اس کے حواریوں سے تمہیں نجات دی، تو فرمایا گھر بناؤ۔ تو گھر بنانا منع نہیں ہے، حسب ضرورت انسان گھر بنا سکتا ہے، لیکن اتنی اعلیٰ زیب و زبائش نہ کی جائے جو فضول خرچی کے اندر شامل ہو۔ ایک صحابی نے بڑا اچھا مکان بنایا، بہت اچھا عمدہ بنایا، اس دور کا بھی جو گارے اور مٹی اور پتھر سے تیار کیے جاتے تھے، تو اس دور کے اندر اس لحاظ سے بڑا اچھا مکان تھا۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو حضور نے نا ناراضگی کا اظہار کیا اور چہرہ نبوت پھیر لیا۔ وہ صحابی جب آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ صحابہ سے گفتگو کرنے لگے کہ میں اپنے آقا کو، اپنے محبوب کو آج بدلا ہوا دیکھتا ہوں، بدلا ہوا، یعنی جس طرح پہلے نظر کرم اور مہربانی ہوتی تھی اور آج وہ نظریں، وہ لذت اور کیف اور سرور نہیں پا رہا۔ کیا بات؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو گئے؟ تو کسی نے بتایا کہ تیرے مکان کو دیکھا ہے تو حضور نے خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ تو صحابہ آپ کو پتہ ہے وہ سب سے ٹوٹ کر حضور سے محبت کرتے تھے، نبی پاک سے پیار کرتے تھے، ان سے رہا نہ گیا، انہوں نے مکان کو گرا دیا، مکان کو گرا دیا۔ آج کوئی ایسا کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو صحابی نے نبی پاک کو راضی کرنا گوارا کر لیا کہ حضور راضی ہو جائے، مکان رہے یا نہ رہے، گرا کے برابر کر دیا اور پھر حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ نبی پاک نے سلام کا جواب دیا اور خوشی کا اظہار کیا کہ اے میرے عاشق اب تو نے اچھا عمل کیا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے جن کے مکان بنے ہیں وہ گرانا شروع کر دیں کہ بال بچے کدھر جائیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے اس صحابی کا اور مکان بھی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اعلیٰ قسم کا بنانا جو ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا کہ ہر بنیاد بنانے والے کے لیے وبال ہو جائے گی قیامت کے دن۔ کیا ہو جائے گی؟ وبال ہوگی۔ لوگ بڑے بڑے بنگلے بناتے ہیں، اور میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ ہمارے گاؤں کے اندر دیکھا ہے کہ 50 کمرے بنا دیے، 100 کمروں کا محل لوگ بناتے ہیں، اور پھر خدا کی کرنی کے رہنا بھی نصیب نہیں ہوتا، بڑے بڑے محلات ہیں۔ تو اللہ والے ان چیزوں کو پسند کرتے، وہ اپنے گزارے لائق مکان بناتے ہیں کہ اس میں دن زندگی کے کٹ جائیں، ورنہ یاد رکھو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے کوئی مکان نہیں بنایا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں بنانا منع نہیں، منع نہیں، جائز ہے، بنا سکتے ہو لیکن حسب ضرورت۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بھی جاتے تھے کسی غار میں پناہ لیتے تھے، تو ایک دن بارش ہو رہی تھی، سخت سردی تھی، تو غار میں پناہ لی اور آسمان کی طرف دیکھا کہ مولا دیکھو لوگوں کے مکان بھی ہیں، سب کچھ ہے، اور تیرا نبی ہوں اور غار میں پناہ لے رہا ہوں۔ تو اللہ نے وحی نازل فرمائی ہے عیسیٰ علیہ السلام ذرا آسمان کی طرف تو دیکھ، جنت میں ہم نے تیرے لیے کتنا اچھا محل تیار کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ والوں کے محل جنت میں تیار ہوتے ہیں۔ اب بات آئی ہے تو چلتا جاؤں۔ حضرت رمیسہ اس حدیث کی راوی ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں چہل قدمی کر رہا تھا خواب کے اندر، بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ روایت ہے، نبی پاک فرماتی ہیں میں محل میں چلتے چلتے چہل قدمی کرتے جنت کے اندر میں نے ایک عالی شان محل کو دیکھا جو بڑا ہی حسین ہے، اور سفید ماربل سے وہ بنا ہوا ہے، سفید پتھروں سے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہرے دار کھڑے تھے محل کے دروازے پہ کہا یہ کس کا محل ہے؟ کہا حضور یہ آپ کے صحابی عمر بن خطاب کا محل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں نے غیرت کی وجہ سے اس کے اندر داخل ہونا گوارا نہیں کیا کہ تیری بیویاں اس کے اندر ہوں گی جنت کی۔ تو یا رسول اللہ کیا میں آپ کے اوپر بھی غیرت کروں گا؟ یا رسول اللہ میں بھی آپ کا غلام، وہ بھی آپ کے غلام، اور آپ کی لونڈیاں اور کنیزیں۔ حضور نے فرمایا میں اس وجہ سے، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے لیے بھی یہی حکم آیا کہ فرمایا ہم نے آپ کی زوجہ کے لیے صرف ایک موتی، سفید موتی سے آپ کی زوجہ کے لیے جنت میں محل تیار کیا ہے۔ اگر یہ محلات کے اوپر ذکر ہو تو اس میں گھنٹوں گزر جائیں۔ بہرحال اللہ والوں کے لیے دنیاوی جو ہیں معاملات بڑی آزمائشوں کے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے اعلیٰ محل اللہ جنت کے اندر تیار کر دیتا ہے۔ تو فرمایا حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو حکم دیا مصر کے اندر مکانات بنائے جائیں، اور اپنے گھر والوں کو نماز کی جگہ بناؤ۔ گھر میں ایک جگہ ہونی چاہیے جہاں آدمی نماز پڑھے۔ اور ایک مسئلہ اور بھی سنو،
جب گھر میں کوئی نماز کی جگہ بنا لے تو اس کو پھر صاف ستھرا بھی رکھا کرو، پاکیزہ رکھا کرو۔ کیوں؟ وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ مومن کے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوتے ہیں، یعنی حضور کی خاص نظر کرم اپنے عاشقوں کے گھر میں ہوتی ہے۔ تو گھر کو خوشبودار رکھنا چاہیے، چاہے وہ میں ہوں، آپ ہوں، کوئی سب کے لیے مسئلہ یہ ہے، کوشش ہم کرتے ہیں، باقی اللہ غلطی کوتاہیوں کو ہماری معاف فرمائے۔ فرمایا یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نماز قائم رکھو اور مسلمانوں کو خوشخبری سناؤ۔ اب ایک اور حکم سورہ مریم آیت نمبر 31، یہ آج حکم آپ کو سنا رہا ہوں نماز کے بارے میں جو حکم قرآن میں آئے ہیں۔ فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی جب تک میں جیوں، ان دنیا میں جب تک میں رہوں۔ تو آپ تو ہمیشہ کے لیے جی رہے ہیں اور آپ کو زندہ آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا گیا، اور عیسائی آج تک اسی شش و پنج میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے انہیں سولی پہ چڑھا دیا ہے اور وہ ساری قوم کے گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ استغفر اللہ، الیاذ باللہ تعالی ھذا الکفریات۔ اللہ فرماتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ تو انہیں قتل کیا نہ صلیب چڑھائے گئے، بلکہ وہ تو ان کا شبہ ہے، اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا ہے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اللہ نے انہیں بلند مقام کے اوپر اٹھا لیا ہے، چاہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہو، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو۔ تو اب ان کو بھی حکم ہوا کہ نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، اور جب تک ہے تو ہمیں بھی اللہ نے یہی حکم دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے احکام آئے ہیں سارے زمین پہ آئے ہیں۔ حج کا حکم زمین پہ آ گیا، زکوٰۃ کا حکم زمین پہ آ گیا۔ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ نے آسمانوں پہ بلا کے اپنے حبیب کو حکم جاری فرمایا۔ یہ پہلا فرض تھا نازل ہوا جو عرش اعظم سے، یہ پہلا فرض تھا نازل ہوا جو عرش اعظم سے، اسی کی سب سے پہلے ہوگی پرسش ابن آدم سے، اور اسی کا سب سے پہلے سوال ہوگا انسان سے۔ اور فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب اس کے اندر بھی اگر حدیث کے اندر غور کریں تو اگر جس نمازی کو نماز پڑھنے کے باوجود بھی بے حیا رہے، برائی نہ چھوڑے، تو سمجھو اس کی نماز قبول نہیں ہوئی۔ اگر وہ بے حیائی سے اور برے کاموں سے نماز پڑھنے کے بعد باز آ جائے تو سمجھو اس کی نماز قبول ہو گئی ہے، کیونکہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے، اور پھر بھی انسان برائی نہ چھوڑے، گناہ نہ چھوڑے، تو پھر مولوی کا قصور نہیں ٹھہرانا، پھر اپنا محاسبہ کرے وہ آدمی کہ میری نماز اگر قبول ہوتی تو میں اس برائی کی طرف دوبارہ جاتا نہ، اور دوبارہ گیا ہوں تو اس کا مطلب ہے نماز کے اندر کوئی کھوٹ ہے۔ نماز برائیوں سے منع کرتی ہے، اور اللہ فرماتا ہے یاد رکھو وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، بے شک ہے مومنو اللہ نے حکم دیا کئی بار نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ شروع میں جو آیت پڑھی ہے دوبارہ وہی دوہرا رہا ہوں کہ وڈیاں میرا وال اسایا تے رب غریب نوازا، اپنے فضل کرم تھی کھولی تے رحمت دا دروازہ۔
یہ مسجد کا دروازہ جن پہ کھلتا ہے سمجھو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کیوں؟ جب آپ آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہم انی اسألک، سوال کرتے ہیں کہ نہیں؟ ابواب رحمہ، یا اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمہ، یا اللہ میرے اوپر رحمت کے دروازے کھول دے، میں جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے تجھ سے تیرے فضل کا، تیری رحمت کا سوال، اسألک الرحمہ، سوال کرتا ہوں، من فضلی کا، تیرے فضل کا بھی سوال کرتا ہوں، تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ تو یاد رکھو مسجد کا دروازہ جو ہے یہ رحمت کا دروازہ ہے، یہ برکتوں کا دروازہ ہے، یہ فضل کا دروازہ ہے۔ اب کوئی مسجد کے اندر نہیں آتا، بہت سارے نہیں پڑھتے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، لیکن یہ مسجد میں نہ آنا، یوں سمجھو مسجد کا دروازہ تو کھلا ہے لیکن اس کی کوئی ایسی برائی ہے، ایسا کوئی عمل ہے کہ کھلے ہوئے دروازے سے بھی اللہ اس کو اندر آنے کی توفیق نہیں دے رہا، تو پھر اس کو فکر کرنی چاہیے کہ مسجد کا دروازہ تو فضل کا، رحمت کا کھلا ہوا ہے، میں مسجد میں نہیں جا رہا، تو میرے سے کوئی ایسا جرم ہو گیا ہے، وہ سچے دل سے توبہ کرے تاکہ اس رحمت کے دروازے سے گزرنا نصیب ہو جائے۔ اور یاد رکھو یہ بات چل رہی ہے، یہ مسجد کا دروازہ یہ آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھلنے کا سبب بنے گا۔ کیوں کہ نماز کیا ہے؟ الصلاۃ مفتاح الجنہ، کہ نماز جنت کی کنجی ہے، جنت کی کنجی ہے۔ اور نماز کی کنجی کیا؟ الصلاۃ طہور شطر الایمان، اور نماز کی کنجی کیا ہے؟ طہارت ہے۔ تو یہ دروازے بڑے نصیبوں والوں کے اوپر کھلتے ہیں۔ تو ہم یہی کہتے ہیں وڈیاں میریا والے اسائیاں تے رب غریب نوازا، اپنے فضل کرم دی کولی تے رحمت دا دروازہ۔ اب دروازے سے اندر داخل ہو گئے تو اب رحمتوں کا دریا بہہ رہا ہے، کرم کا دریا بہہ رہا ہے، رحمت کی بارش ہو رہی ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی بیٹھا بیان کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی درود پڑھ رہا ہے، کوئی بیٹھا تسبیح چلا رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے۔ تو یہ ایک رحمت نہیں، رحمتوں کا دریا ہی جاری ہے۔ تو جب اس دریا میں آ جائیں تو سبحان اللہ، تے رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخش مینوں تے کم بڑھ جاگا میرا۔ تو قرآن کریم کی 5-6 آیتیں پڑھ کے میں نے آپ کے سامنے اس بات کو واضح کر دیا کہ نماز کا حکم اللہ نے حضرت اسحاق کو بھی دیا، حضرت یعقوب کو بھی دیا، حضرت لوط علیہ السلام کو بھی دیا، حضرت لقمان کو بھی دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا، اور نماز کا حکم اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو بھی دیا۔ قرآن کی آیتوں سے یہ حکم واضح ہو گیا۔ اب حدیث کی طرف آؤ۔ حدیث میں جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں وہ کتنے ہیں؟ یار ڈر کے نہیں بولا کرو، میں کوئی آپ تم سے امتحان نہیں لے رہا، کوئی مسئلے آپ کو آتے ہیں پوچھ لیتا ہوں تاکہ کسی کو نہ پتہ ہو تو اس کو بھی پتہ ہو جائے۔ مقصد یہ ہوتا ہے، استاد شاگرد سے پوچھتا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ استاد کو نہیں آتا، یا یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کم علمی کی دلیل ہے، بلکہ بچے کو سبق یاد ازبر ہو جائے۔ تو جن کی عمریں گزر گئی ان کو تو یہ سبق یاد ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب فخر موجودات سرور کائنات فرماتے ہیں، بنی علی بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 6، مشکات صفحہ نمبر 12، حضور فرماتے ہیں بنی علی اسلام علی خمسۃ شہادۃ اللہ الہ الا وان محمد عبدہ ورسولہ۔ اسلام کا بنیادی رکن کیا ہے؟ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ کوئی سچے دل سے پڑھ لیتا ہے تو جنت اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ جو اس کا آخری کلام بھی یہ ہو گیا اس کے اوپر بھی جنت واجب ہو گئی۔ یا اللہ جس تیرے محبوب نے یہ باتیں ارشاد فرمائی، یا اللہ اس تجھے اس پیاری زبان کا واسطہ، اس محبوب کے کلام کا واسطہ، نبی پاک کی حدیثوں کا واسطہ، یا اللہ جب وقت اجل آئے تو یہی کلمہ ہماری زبانوں پہ جاری فرما اور اسی پہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، حجابات اٹھ جائے، پردے اٹھ جائے، تیرے محبوب کا دیدار نصیب ہو جائے۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا، کوئی زبان خاموش نہ رہے، سب پڑھیں، پڑھو لا الہ الا اللہ لا اللہ۔ اس کلمے دراز نیارے نے ان ڈب دے بیڑے تارے نے سانو دسیا نبی پیارے نے، پڑھو لا الہ کم سے کم 100 مرتبہ یہ تسبیح کلمہ شریف کی روز پڑھنی چاہیے۔ جو سلسلے والے لوگ ہیں ان کو پیر و مرشد 4 تسبیحاں بتاتے ہیں، بعض کو 8 بتاتے ہیں، بعض کو 12 بتاتے ہیں، لیکن کم سے کم ایک تسبیح کلمہ شریف کی پڑھنی چاہیے۔ اس کا اجر یہ ہے کہ جب انسان کو موت آئے گی تو یہی کلمہ اللہ اس کی زبان پہ جاری، وقت اتنا نہیں ہے، بہت سارے اولیاء کرام جب دنیا سے گئے تو کلمہ ان کی زبان پہ جاری ہوا، کیونکہ وہ دن رات کلمے کا ورد کرتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، تو اللہ نے وقت اجل بھی یہ کلمہ ان کی زبان پہ جاری ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں نا، سورہ فاتحہ آپ روز پڑھتے ہو نماز میں، کوئی بھولتا ہے سورہ فاتحہ؟ شاذ و نادر کبھی اللہ نہ بلائے تو بھول جائے، لیکن یہ تو بچے کو طوطے کی طرح یاد ہے۔ کیوں؟ روز جو زبان پہ جاری ہوتی ہے چیز وہ آسانی سے پھر جاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ کلمہ روز ایک تسبیح پڑھو گے تو مرتے وقت بھی اللہ آسانی کے ساتھ اس کلمے کو زبان پہ جاری فرما دے گا۔ جیڑا کلمے دا ورد پکان میاں اوتے جنت ڈیرے لان میاں، او جیڑا کلمے دا ورد پکان میاں اوتے جنت ڈیرے لان میاں، او میوے پھل بیشتی کھان میاں، پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ۔ تو پہلا بنیادی رکن اسلام کا کیا ہے؟ 5 ارکان میں سے پہلا رکن ہے کلمہ۔ جب تک انسان کلمہ نہیں پڑھے گا کوئی عبادت کرنا قبول نہیں ہوگی۔ روزے عیسائی بھی رکھتے ہیں، نصارہ بھی رکھتے ہیں، وہ بھی عبادت کرتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ عبادت نہیں کرتے، لیکن قبول اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے حضور کے اوپر ایمان نہیں لائے۔ اور نیکیاں اگر آپ بولیں گے چلو وہ کلمہ نہیں پڑھتے، حضور پہ ایمان نہیں لاتے، نیک عمل تو کافر بھی کرتے ہیں، مشرک بھی کرتے ہیں، نصرانی بھی کرتے ہیں، ہندو سکھ بھی کرتے ہیں، تو نیکی تو اللہ کسی کی ضائع نہیں کرتا۔ اسلام ہی بتاتا ہے کوئی بندہ بھی جس کے اندر انسانیت ہے نیکی کرے، اللہ عمل تو ضائع اس کے نہیں کرتا، تو پھر ان کی بھی بخشش ہونی چاہیے۔ تو یہ اعتراض ہوتا ہے تو اس کا جواب حدیث دیتی ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کافر مشرک اگر کوئی نیکی کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو یا تو اللہ دنیا میں اس کا اجر اسے دے دیتا ہے، دنیا میں دے دیتا ہے۔ بہت سارے کافر مشرک دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا سونا ہے، اتنی چاندی ہے، دنیا کی نعمتوں کی بہتات ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان بھی لائے اور پھر بھی ہمارے پاس ہم پیسے کو ترستے رہتے ہیں۔
رزق کو ترستے رہتے ہیں اور ان کے بعد جو رب کو نہیں مانتے اتنا ہے، تو یہ خیال نہ کیا کرو بلکہ یہ سمجھا کرو کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، اللہ نے دنیا میں ہی دے دیا ہے۔ صحابہ کے پاس جب تھوڑی سی دولت آنا شروع ہو جاتی تھی وہ رونا شروع کر دیتے تھے۔ آج کوئی روئے گا؟ آج تو خوش ہوگا، آنے دو مال ڈھیگ لگ جائیں، ڈھیر لگ جائیں، تو کوئی بھی منع کرنے کے لیے تیار ہے۔ صحابہ رونا شروع کر دیتے تھے، پتہ نہیں اللہ ناراض ہو گیا کہ دنیا کے منہ ہمارے اوپر کھول دیے، اب دنیا زیادہ آ رہی ہے، تو وہ رونا شروع کر دیتے تھے۔ یہ حالت تھی۔ تو کافروں مشرکوں کو نیکی کی وجہ سے اللہ دنیا میں اجر دے دیتا ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی نیکی کافر مشرک غیر مذہب ایسی اچھی کر لیتا ہے کہ اللہ کو اتنی پسند آتی ہے، تو اللہ اس کا اجر یہ دیتا ہے، اسے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے، اسے کلمہ پڑھنے کی توفیق۔ مثال دیتا ہوں، وقت دور چلا جائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مقدس جب کوفہ سے شام لے جایا جا رہا تھا، دمشق لے جایا جا رہا تھا، تو راستے میں ایک رات انہوں نے کنیسہ میں گزاری تھی کہ نہیں گزاری تھی، بتایا میں نے۔ تو ایک عیسائی تھا جس نے امام پاک کے سر کی تعظیم کی تھی، عیسائی تھا، وہ ساری رات امام علی مقام کے سر انور کو اس نے ایک بلند پتھر پہ رکھا، جتنا عطر تھا اس نے حضرت کی زلفوں پہ مل دیا اور ہاتھ باندھ کے ادب سے کھڑا رہا اور کہنے لگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اللہ والے، اللہ کی راہ میں قربان ہوئے، آپ زندہ ہیں۔ اس نے تعظیم کی۔ صبح کے ٹائم سر حسین سے جو نور کی لاٹیں نکلی تو بلا اختیار اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو گیا۔ تھا تو وہ عیسائی، لیکن اللہ کو عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے دولت ایمان سے مالا مال کر دیا۔ اب سنو ایک اور ایسا ہی مسئلہ کہ ایک سیدزادی تھی اور جو بڑی ہی غریب اور بچیاں جوان تھی، گزر رہی تھی، ایک مسلمان سے کہا، مسلمان اصل دھدکار دیتے، تو کہا کہ میں سیدزادیوں بیٹیاں جوان ہیں، کچھ مہربانی کر دو۔ کہا تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ دھدکار دیا۔ ایک عیسائی نے اس سیدزادی کی مدد کی، نبی پاک خواب میں آئے اور اس کو مسلمان کرا کے اس کے سر کے اوپر حضور نے خواب کے اندر دستار باندھی، تم نے میری آل کی عزت کی ہے تو لہٰذا ہم تجھے دولت ایمان سے ہمکنار کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ آپ نے کلمہ پڑھایا، اللہ نے اسے دولت ایمان سے مالا مال کر دیا۔ تھا یہودی لیکن کلمہ مسلمان ہو گیا۔ تو اچھے عمل جو ہے بعض اوقات کافر مشرک بھی کریں تو پسند ہو جاتی ہیں، اللہ اس کی وجہ سے دنیا میں ایمان کی دولت عطا کر دیتا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ کلمہ بڑا شان والا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ بنیادی جو ارکان ہیں ان میں سے پہلا کلمہ ہے۔ دوسرا حکم کیا ہے؟ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، وَحَجِّ الْبَيْتِ، اور حج بیت اللہ اگر طاقت رکھتا ہے، وَصُومِ رمضان، اور ماہ رمضان کے روزے۔ تو کتنے ارکان ہو گئے اسلام کے؟ 5 ہیں۔ میں چھٹا نہیں بیان کرتا، چھٹا بابا فرید بیان کرتے ہیں، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، تو وہ بھی بات دور چلی جائے گی۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، اس میں پہلا رکن جو ہے کلمے کے بعد جو ہے وہ نماز ہے۔ تو 6-7 آیتوں سے بھی میں نے یہ بات واضح کر دی، اب حدیث پڑھ کے بھی واضح کر دی کہ نماز جو ہے وہ اہم ترین بنیادی رکن ہے۔ اور پھر اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ ولا دین لمن لا صلاۃ لہ، مسلم شریف جلد اول صفحہ نمبر 61 ہے۔ اور حضور علیہ السلام سنو اور ایمان دادا کرو، فرمایا جس شخص کی نماز نہیں اس کا ایمان ہی نہیں، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا ایمان۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کافر ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ ایمان نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ گمراہ ہے، وہ غلطی کے اوپر ہے، مسلمان تو رہے گا لیکن ایمان ایک نور ہے، وہ اس نور سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ جس نے بلا عذر شرعی 3 جمعے چھوڑ دیے، کتنے؟ 3 جمعے، حضور فرماتے ہیں اس سے ایمان نکل جاتا ہے۔ زانی زنا کرے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے، شرابی شراب پیے تو ایمان نکل جاتا ہے، چور چوری کرے تو ایمان نکل جاتا ہے، سود خور سود خوری کرے تو اس سے ایمان
نکل جاتا ہے. نکل کے کہاں جاتا ہے؟ اس کے سر کے اوپر ہی رہتا ہے. اس کے سر کے اوپر رہتا ہے. اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے کہ یا اللہ میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر دے, وہ جتنے ایمان اوپر گئے تھے وہ پھر اندر آ جاتے ہیں. جب بندہ مومن ہو جاتا ہے, نیک ہو جاتا ہے, تو وہ چیزیں پھر اندر داخل ہو جاتی ہیں. تو یہ مثال دے کے سمجھانا پڑتا ہے, بعض عقلیں بڑی موٹی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا ایمان, ہاں ایک صلاح اور ہے, بے نمازی کی گواہی اسلام نہیں مانتا. جو بے نمازی ہے اسلام اس کی گواہی نہیں مانتا. یہ بھی مسئلہ ہے. وَلَا دِينَ لِمَن لَّا صَلَاةَ لَهُ. پھر حضور فرماتے ہیں جس شخص کی نماز نہیں اس کا دین بھی نہیں. ایک حدیث میں یہ آتا ہے, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. اور یاد رکھو حضرت پیران پیر روشن ضمیر اوس پاک فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا, آپ فرماتے ہیں اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. اگر آج میں کہہ دوں بھئی اس بے نمازی تھا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو, آپ سارے ڈنڈے لے کے میرے پیچھے آ جائیں گے. مولوی صاحب آپ کون ہوتے ہیں؟ زمین اللہ کی ہے اور بندہ بھی اللہ کا ہے, آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ تو میں روکوں تو آپ فوراً غصے میں آ جائیں گے. اور یہی بات پیران پیر فرما رہے. آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے نیک لوگوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو, اس سے دوسرے مسلمان روحوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو جب زندہ ہوتا ہے بے نمازی, محلے میں نماز نہیں پڑھتا, اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے. اور مرنے کے بعد قبرستان میں جائے تو جو نیک اللہ والے سوئے ہوئے ہیں انہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے. تو یہ ایک ایسا عمل کبھی ہے جو تکلیف اور مصیبت کا سبب بنتا ہے. اللہ تعالیٰ دین کی فکر عطا فرمائے, اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. سورہ مومنین ہے, مومنون, اور آیت نمبر ہے 9 اور 10. اور ترجمہ سنو. اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, نماز قضا ہونے, ہاں سویا آنکھ نہیں کھلی تو معذور ہے, آنکھ ہی نہیں کھلی کبھی کبھار, اور روز ہی اس کی آنکھ نہیں کھلتی ہے, تو پھر وہ اپنا خود ہی اپنا محاسبہ کرے. یہ روز نہ کھلنا جو ہے یہ بڑے خطرے کی علامت ہے, خطرے کی گھنٹی ہے. کبھی نہ کھلی تو بندہ عاجز ہے, اور کبھی نہ کھلی ایک صحابی کی نہیں کھلی, ایک دن وہ سارا دن روتے رہے اور روتے رہے. اللہ نے 700 نمازوں کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیا. دوسرے دن شیطان آ کے کہنے لگا حضرت اٹھیے نماز پڑھ لیجئے. کہا کون؟ کہا شیطان ہوں. کہا تیرا بیڑا غرق ہو, تو نماز سے روکتا ہے اور تو نے آج مجھے آ کے نماز کے لیے جگا دیا. کہا اس لیے جگایا کہ اللہ اپنے 700 کا جو اجر لے لیا تھا, تو آج چاہتا ہوں ایک ہی کا اجر لے. تو شیطان کی نیکی کے اندر بھی انسان کے لیے فساد چھپا ہوا ہے, تو وہ نہیں چاہتا کہ آپ ثواب لیں. یاد رکھو سردیوں کے موسم کے اندر, رات کی اندھیری کے اندر جب وضو کرنا بڑا ہی دشوار اور مشکل ہو, ایسی حالات کے اندر, ایسے لمحات کے اندر باوضو ہو کے مسجد کی طرف جانا, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قیامت کے دن پل صراط پہ اس کے لیے نور ہوگا. سیٹ کرو اس کا بات, اس کے لیے کیا ہوگا؟ نور ہوگا. ہر قدم کے اوپر اس کے لیے نور ہوگا. تو اللہ فرماتا ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ وارث ہے. کس کے؟ فردوس کی میراث پائیں گے. یہ ان کی وراثت فردوس ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ہے نماز برکت والی تے مومن کرن دعائی, ہومڑ دور گناہ کبیرہ تے بخشے خالق سائی. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں, اور سنو یہ حدیث عربی عبارت پڑھنے لگا ہوں پہلے,
ٹائم بھی ہو رہا ہے، لیکن عبارت اس لیے پڑھتا ہوں کہ وہ الفاظ ادا کر رہا ہوں جو نبی پاک کے زبان اقدس سے جاری ہوئے۔ حدیث پڑھا کرو، عربی عبارت، اردو لٹریچر تو سارے ہی پڑھتے ہو، لیکن ایسی حدیثیں جن کے ساتھ اردو بھی ہے، عربی پڑھا کرو، کہ عربی اللہ کو بھی پسند ہے، اس کے محبوب کو بھی پسند ہے، اور اہل قبر کی زبان بھی عربی ہے، اہل جنت کی زبان بھی عربی۔ میں نے بڑی برکت دیکھی ہے حدیث مبارکہ کی، پڑھاتا بھی ہوں، شکر ہے اس رب کا، اللہ آئندہ بھی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک کی حدیثیں پڑھنے کی بڑی ہی برکتیں ہیں، روح کو تازگی مل جاتی ہے۔ وَنَبِي ذَرٍ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج زمن الشتاء والورق يتهابط فاخذ بغصنين من شجر قال فجعل ذلك الورق يتهابط قال فقال يا أبا ذر فقلت لبيك يا رسول الله قال ان العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتهابت عنه ذنوبه كما يتهابت هذا الورق عن هذه الشجرة۔ راوی حدیث کے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی، بڑے پیارے صحابی ہیں، اور انہوں نے آخری عمر ایک چٹیل میدان میں گزاری تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بشارت دی کہ ابو ذر جب تمہیں موت آئے گی تو تم ایک صحرا میں ہوں گے، تیرے پاس کوئی نہیں ہوگا سوائے تیری گھر والی کے۔ تو یہ دنیا سے انہوں نے منہ موڑ لیا تھا۔ صحابہ کرام کے اوپر جب فتوحات کھل گئی، شام کے علاقے فتح ہوئے، مصر کے علاقے فتح ہوئے، تو مال میں فراوانی آ گئی، اچھے لباس پہننے لگے، اچھا کھانے پینے لگے، تو یہ ان کے اوپر ایک درویشی کا رنگ تھا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے وہ کام شروع کر دی ہیں جو میں نے نبی پاک کے زمانے میں نہیں دیکھے، جبکہ وہ چیزیں جائز بھی تھیں، لیکن وہ کہتے تھے میں ان کو جائز سمجھتا نہیں ہوں، کیونکہ ایک ہوتا ہے فتویٰ اور ایک ہوتا ہے تقویٰ، اور قدرت ہوتے ہوئے بھی دنیا داری سے منہ پھیر لینا یہ صحیح فقر ہے، اور اللہ کی حبیب نے اس فقر کو پسند فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر آپ نے چپاتی نہیں کھائی ہے، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی ہے، بلکہ اس کے اندر چھان بھی ہوتا تھا، موٹی روٹی ہوتی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، اور ایسی روٹی موٹی آپ تناول فرماتے تھے، تو جب فراوانی ہوئی تو اب چپاتیاں بھی بننے لگی، اب روٹیوں کے اوپر وہ روغن بھی ڈالنے لگے، مختلف معاملات ہو گئے، تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے کنارہ کشی کر لی۔ تو ان نے کافی حدیثوں کی روایت کی ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، سردی کا موسم تھا، حضور نے ان کا ہاتھ پکڑا اور نبی پاک ساتھ ساتھ لے کے چل رہے۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کا ہاتھ حضور کے دستے رحمت میں، اور سردی کا موسم ہے، نبی پاک تشریف لائے تو پتے درختوں سے گر رہے تھے، تو ایک درخت کی ٹہنی کو حضور نے اپنے دستے نبوت سے پکڑ لیا اور ہلایا۔ اور سردیوں کے موسم میں، پت جھڑ کے موسم میں آپ درخت کو ہلائیں گے نا تو اس کے پتے گریں گے۔ تو فرمایا ابو ذر لبیک یا رسول اللہ، کا میں حاضر ہوں۔ فرمایا دیکھ رہے ہو؟ یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا یہ پتے گرتے ہوئے دیکھ رہے ہو؟ عرض کی آقا دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا بندہ مسلمان مومن کی یہ شان ہے، جب وہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، جیسے یہ پتے گر رہے ہیں ایسے اس کے گناہ گر جاتے ہیں، ایسے اس کے مثال دے کے حضور نے اپنے صحابی کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انسان کے گناہ ایسے ہی جڑتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام، آپ سمندر کے کنارے کھڑے تھے۔ اب یہ سمندر صرف کراچی تک نہیں ہے، ادھر جدہ تک اس کی حد لگتی ہے، کہاں تک جاتے ہیں۔ تو یہ جو جغرافیے کا حساب لگاتے ہیں، جو محققین ہیں وہی جانتے ہیں۔ تو آپ کھڑے تھے تو دیکھا ایک جانور ہے اور نکلا ہے سمندر کے پانی سے، اور ریت کے اوپر الٹ پلٹ ہوا، اس کا پورا جسم ریت سے اپنا جو ہے لبریز ہو گیا، اور پھر وہ پانی کے اندر جاتا ہے، پھر بہر آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ عمل اس کو کرتے ہوئے 5 مرتبہ دیکھا،
اور پھر عرض کی مولا یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، اس کے اندر کیا تیری حکمت ہے، کیا راز ہے؟ فرمایا یہ میرے پیارے محبوب آخر الزمان نبی کی امت کی مثال ہے۔ فرمایا آخری زمانے میں جو میرے نبی کی امت آئے گی، جیسے یہ ریت سے لبریز ہو گیا الٹ پلٹ ہو کے، پوری ریت اس کے جسم کے اوپر گندگی آ گئی ہے، ایسے میرے محبوب کے امتی گناہوں سے لت پت ہوں گے۔ لیکن جب 5 نمازیں پڑھیں گے تو جیسے یہ جانور پانی میں جا کے صاف ہو گیا، میرے محبوب کے امتی نماز پڑھ کے ایسے گناہوں سے صاف ہو جائے گے۔ کتنی پیاری مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں سمجھ آتی صحیح ہے۔ جمعے میں مولوی صاحب کی تقریر سن لی ہے، بس چلو ایک دن اثر ہو گیا، عصر پڑھ لی، مغرب پڑھ لی، عشاء دوسرے دن اگا دوڑ پیچھا چوڑ، اللہ کما کانا جیسے تھے ویسے ہی ہیں۔ تو مقصد تقریر کا تب ہے، یہ جو میں دماغ کھپائی کرتا ہوں اور آپ کو سمجھاتا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو عملی جامہ پہناؤ کہ 5 ٹائم نماز پڑھیں۔ ضروری نہیں آپ بسم اللہ مبارک میں دفتر میں ہوتے ہیں وہاں بھی پڑھیں، لوگ اشراق پڑھتے ہیں، چاش پڑھتے ہیں، اوابین نہیں چھوڑتے ہیں، دفتروں میں جا کے بھی نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو اس چیز کا خیال کیا کرو کہ نماز ایک ایسا عمل ہے اور تمہیں اس کی طرف بلایا جا رہا ہے جو اللہ کا کام ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے اچھا دوست تمہارا وہی ہے جو تمہاری غلطیاں نکال کے تمہیں اس میں متنبہ کرے اور تمہیں سیدھی راہ کی طرف بلا لے۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق۔ آج جو حکم آئے تھے نماز کے بارے میں مختصر بیان کیے، جو حدیثیں آئی تھیں وہ میں نے بیان کر دیں۔ ابھی نماز کے جو مسئلے ہیں کہ کتنی شرطیں ہیں نماز سے باہر، وضو ہے، ستر عورت ہے، شرمگاہ کا ڈھانپنا، قبلہ رخ ہونا، نماز کا وقت ہونا، جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا۔ اب یہ مسئلے ابھی میں نے نہیں چھیڑے ہیں، انشاءاللہ یہ آئندہ جمعے یہ مسئلے بیان ہوں گے۔ تو پابندی کے ساتھ یہ جو چیپٹر چل رہا ہے نماز کا 2-4 جمعے، تو اس کے اوپر غور و فکر کرو اور پابندی کرو کہ آپ کو بہت سارے مسئلے سیکھنے کو ملیں گے، اور نماز پڑھیں اور میرے لیے بھی دعا کریں، حضور کی ساری امت کے لیے دعا کریں، اللہ سب کو 5 ٹائم کا نمازی بنا دے۔ اللہ ہماری غلطی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔